الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال الله تعالى في مقام آخر ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى صدق الله مولانا العظيم. بزرگان محترم اور برادران عزیز، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور کرم سے اس وقت رجب المرجب کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل رجب فقال اللہم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا رمضان۔ فرماتے ہیں کہ جب رجب کا مہینہ شروع ہو جاتا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے تھے، اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہماری عمر اتنی لمبی کر دیجئے کہ ہم رمضان المبارک تک پہنچ جائیں، تاکہ رمضان کے فضائل اور برکتیں ہمیں حاصل ہو جائیں۔ تو ہمیں یہ رجب کے مہینے سے روزانہ یہ دعا مانگنی چاہیے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما، صحت اور عافیت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ یہ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ رجب کے مہینے میں عام طور پر واقعے معراج کو بیان کیا جاتا ہے۔ خطبے میں نے آپ حضرات کے سامنے جو آیت کریمہ تلاوت کی وہ قرآن پاک کی سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت کریمہ ہے۔ اس میں اللہ فرماتے ہیں، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ پاک ہے وہ ذات یعنی اللہ جل شانہ جو اپنے خاص بندے یعنی حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا۔ وہ جگہ کیسی ہے؟ تو فرمایا الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، مسجد اقصی اور اس کے اطراف کی جو جگہیں ہیں اس میں ہم نے برکتیں نازل کر رکھی ہیں، وہاں ہماری خاص برکتیں ہیں۔ لنریہ من آیاتنا، اس سفر کا مقصد کیا تھا؟ تاکہ ہم آپ علیہ السلام کو اپنی قدرت کے عجائبات
اور قدرت کی نشانیاں دکھائیں۔ انہ هو السمیع العلیم سمیع البصیر، وہ اللہ بہت اچھی طرح سننے والا اور بہت اچھی طرح دیکھنے والا ہے۔ احادیث میں اس واقعے کی بڑی تفصیل بیان کی گئی ہے، اور اس واقعے کا پس منظر کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر میں جب آپ کو نبوت ملی تو آپ اپنی قوم یعنی کفار مکہ کو ایمان اور اسلام کی، توحید اور رسالت کی دعوت دیتے تھے، ایک اللہ کی طرف ان کو بلاتے تھے، جہنم سے بچا کر جنت والے راستے کو دکھاتے تھے۔ تو اس کے نتیجے میں وہ قوم آپ کی دشمن ہو گئی اور دشمنی میں آپ کو ستاتے تھے اور آپ کو تکلیفیں پہنچاتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے باوجود دین کی محنت اور اسلام کی محنت کرتے رہے، یہاں تک کہ سن 7 نبوی میں آپ کے ساتھ آپ کی قوم نے مقاطعہ کیا، سوشل بائیکاٹ کر دیا، جس کی وجہ سے آپ علیہ السلام اور آپ کے ماننے والوں کو شیب ابی طالب میں قید رہنا پڑا۔ 3 سال تک آپ نے وہاں مصیبتیں برداشت کی، تکلیفیں اٹھائی، کھانا پینا ان لوگوں نے بند کر دیا، یہاں تک کہ سن 10 نبوی میں 3 سال کے بعد یہ مقاطعہ اور یہ بائیکاٹ ختم ہوا تو آپ کو تھوڑا سا سکون حاصل ہوا۔ لیکن اسی سال کے اواخر میں آپ کے دین کے کام میں معاون اور مددگار چچا خواجہ ابو طالب کا انتقال ہو گیا، اور اسی کے ٹھیک 5 دن کے بعد آپ کی غمگسار، آپ کی رفیق حیات حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا بھی انتقال ہو گیا، جس کی وجہ سے آپ علیہ السلام کو بہت بڑا صدمہ لاحق ہوا۔ اس لیے سیرت کی کتابوں میں اس سن 10 نبوی کو عام الحزن یعنی غم کا سال کہا جاتا ہے۔ جب خواجہ ابو طالب کا انتقال ہو گیا تو کفار مکہ کھلم کھلا آپ کو ستانے لگے، تکلیفیں پہنچانے لگے، تو آپ اس کی وجہ سے سفر طائف گئے، یعنی طائف کا سفر فرمایا، لیکن وہاں کے لوگوں نے آپ کو ستایا، ذلیل اور رسوا کیا، یہاں تک کہ اوباش لڑکوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا، لوگوں نے آپ کو پتھر مارے اور آپ کو لہو لہان کر دیا۔ غرض یہ کہ دین کی محنت اور دین کی دعوت میں جتنا برداشت کرنا چاہیے وہ سب کچھ آپ نے برداشت کر لیا، ساری تکلیفیں اٹھا لی اور ذلت اور رسوائی کی انتہا کو آپ پہنچ گئے۔ تو مسلمانوں یاد رکھو، قانون خداوندی ہے کہ جب کوئی مسلمان بندہ دین کے راستے میں، حق کے راستے میں تکلیفوں کی انتہا کو پہنچ جاتا ہے، ذلت اور رسوائی کے آخری کنارے پر پہنچ جاتا ہے، تو قانون خداوندی ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کو عروج اور معراج، عزت اور بلندی اور ترقی عطا فرماتے ہیں۔ چنانچہ یہاں بھی ایسا ہی ہوا کہ آپ علیہ السلام شیب ابی طالب اور سفر طائف کی وجہ سے تکلیفوں کی انتہا کو پہنچ چکے تھے، ذلت اور رسوائی کی انتہا کو پہنچ چکے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سن 11 نبوی میں معراج نصیب فرمائی، آسمانوں کے اوپر بلایا اور ملاقات کا شرف عطا فرمایا۔ اس واقعے کی تفسیر احادیث میں آئی ہے، روایتوں میں لکھا ہے کہ ایک رات جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی کے گھر میں بستر استراحت پر آرام فرما رہے تھے۔ ابھی تو نیم
ابھی تو غنودگی کے عالم میں تھے، یعنی مکمل طور پر آپ کو نیند نہیں آئی تھی کہ اچانک اوپر سے چھٹ پھٹی اور حضرت جبرائیل اور میکائیل آپ کے پاس آئے، آپ کو جگایا اور اٹھا کر آپ کو حتیم میں لے گئے، مسجد حرام میں لے گئے، تو آپ وہاں جا کر پھر سو گئے۔ تو ان دونوں حضرات نے آپ کے سینے کو چاک فرمایا، کاٹا اور آپ کے اندر سے دل کو نکالا، اس دل کو زمزم کے پانی سے دھویا، پھر اس میں ایمان اور حکمت کو بھر دیا، پھر آپ کے سینے کو ٹھیک کر دیا۔ اس کے بعد ایک براق یعنی سفید جانور لایا گیا جو جنتی جانور تھا، اس پر آپ سوار ہوئے اور آپ کے پیچھے ردیف کے طور پر حضرت جبرائیل امین سوار ہوئے۔ وہ براق آپ کو لے کر مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف چلا، راستے میں ایک مقام آیا، جبرائیل امین نے فرمایا کہ آپ یہاں اتر کر دو گانا ادا فرمائیں۔ آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی، اس کے بعد بتلایا کہ مقام یثرب ہے، مدینہ منورہ ہے، جہاں آپ ہجرت فرمائیں گے اور آپ کا انتقال ہوگا۔ اس کے بعد براق آپ کو آگے لے کر چلا، ایک مقام پر پہنچے، جبرائیل امین نے فرمایا یہاں اتر کر بھی آپ 2 رکعت ادا فرمائیں۔ آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی، جبرائیل امین نے بتلایا کہ وادی سینا ہے، کوہ طور ہے، یہاں پر اللہ تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو فرماتے تھے۔ اور آگے چلے، فلسطین کے حدود میں داخل ہو گئے تو وہاں پر حضرت جبرائیل امین نے فرمایا اس مقام پر بھی اتر کر آپ 2 رکعت نماز ادا فرمائیں۔ آپ نے 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ جبرائیل امین نے بتلایا یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مقام پیدائش ہے، بیت اللحم ہے، جہاں عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے۔ اس کے بعد آپ آگے چلے یہاں تک کہ مسجد اقصی کے قریب پہنچ گئے اور براق سے اتر کر اس براق کو ایک پتھر سے باندھ لیا، اور یہ وہ پتھر تھا جہاں انبیاء کرام علیہ السلام اپنے جانور باندھا کرتے تھے۔ آپ نے اسی پتھر پر اپنے براق کو باندھ دیا۔ اس کے بعد جب آپ مسجد اقصی میں داخل ہوئے تو وہاں حضرات انبیاء کرام علیہ السلام آپ کی استقبال کے لیے موجود تھے۔ آپ نے مسجد میں داخل ہو کر تحیۃ المسجد پڑھی۔ فرماتے ہیں کہ دیکھتے ہی دیکھتے انبیاء علیہ السلام کی صفیں لگ گئی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑ کر مصلی پر آگے بڑھا دیا اور فرمایا کہ آپ نماز پڑھاؤ۔ آپ علیہ السلام نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو نماز پڑھائی۔ تو اس کے بعد آپ جب باہر نکلے تو آپ کو امام الانبیاء کہا گیا کہ آپ تمام نبیوں کے امام ہیں۔ جب باہر نکلے تو آپ کے لیے 3 پیالے رکھے گئے، بعض روایتوں میں کہ 4 پیالے رکھے گئے، ایک پیالے میں پانی، دوسرے پیالے میں دودھ، تیسرے پیالے میں شہد اور چوتھے پیالے میں شراب تھی۔ فرمایا کہ آپ اس میں سے کسی کو منتخب فرمائیں، تو آپ نے دودھ کے پیالے کو منتخب فرمایا اور اس کو پیا اور شہد کو بھی کچھ چکھا۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے نبی جی، آپ نے دین فطرت کو اختیار فرمایا، اگر آپ پانی پی لیتے تو آپ کی امت غرق آب ہو جاتی، پانی میں ڈوب جاتی، اگر آپ شراب پی لیتے تو آپ کی قوم گمراہ ہو جاتی۔ چنانچہ اس کے بعد آپ کے لیے ایک سیڑھی لائی گئی۔ یہ وہ سیڑھی ہے جس پر سے انسان کی روحیں آسمانوں پر جاتی ہیں۔ مرنے والا جب مرتا ہے تو اپنی روح کو اس سیڑھی پر سے چڑھتے ہوئے دیکھتا ہے۔ وہ سیڑھی آپ کے لیے لائی گئی، اس پر آپ سوار ہوئے اور وہ سیڑھی بلند ہوئی، ہواؤں میں اڑی، یہاں تک کہ پہلے آسمان پر پہنچی اور آپ اس پر سوار تھے، یہاں تک کہ پہلے آسمان کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا تو اس فرشتے نے دروازہ کھولا، آپ اندر داخل ہوئے تو حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ آپ نے دیکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کی دائیں جانب کچھ صورتیں ہیں جن کو دیکھ کر وہ خوش ہو رہے ہیں، بائیں جانب کچھ صورتیں ہیں جن کو دیکھ کر غمگین ہو رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ جبرائیل امین نے بتلایا کہ دائیں جانب ان کی نیک اولاد ہیں جن کو اصحاب الیمین کہا جاتا ہے، جو جنت میں جائے گی، اور بائیں جانب ان کی
اولاد بد ہے یعنی بری اولاد ہے، جن کو اصحاب الشمال کہا جاتا ہے، جو جہنم میں داخل ہوگی۔ اس لیے حضرت آدم علیہ السلام دائیں جانب والوں کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں کہ وہ جنتی ہے، اور بائیں جانب والوں کو دیکھ کر غمگین ہوتے ہیں کہ میری اولاد جہنم میں جائے گی۔ پھر آپ دوسرے آسمان پر تشریف لے گئے، وہاں حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ تیسرے آسمان پر تشریف لے گئے، حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور ساتویں آسمان پر جب تشریف لے گئے تو بیت معمور جو کعبۃ اللہ ہے اس کے بالکل مقابل میں ہے، ساتویں آسمان پر بیت معمور فرشتوں کا کعبہ، وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک لگائے ہوئے بیٹھے تھے۔ آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات فرمائی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہہ کر آپ کا استقبال فرمایا، مرحبا بابن الصالح والنبی الصالح، کہ خوش آمدید ہو نیک بیٹے اور نیک نبی کو۔ پھر آپ بیت معمور میں داخل ہوئے اور وہاں پر آپ نے دو گانا ادا فرمائی۔ بیت معمور وہ بے فرشتوں کا کعبہ ہے کہ روزانہ 70,000 فرشتے اس بیت معمور کا طواف کرتے ہیں، اور جب ایک مرتبہ ایک فرشتہ طواف کر لیتا ہے دوسری مرتبہ اس کا نمبر نہیں آتا ہے۔ پھر آپ کو اور بلند کیا گیا یہاں تک کہ آپ سدرۃ المنتہا پر پہنچے۔ سدرۃ المنتہا ایک ایسا مقام ہے جو ایک بیر کا درخت ہے، اور اس کے پتوں پر فرشتے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں پتنگوں اور پروانوں کی شکل کے اندر، اور اس کے پتے سونے کے ہیں، اور ملائے اعلیٰ سے جو احکامات اور جو چیزیں نازل ہوتی ہیں وہ وہاں آ کر رک جاتی ہیں، پھر فرشتے وہاں سے لے کر اس کو زمین پر آتے ہیں، اور زمین سے کوئی چیز اوپر جاتی ہے نیک اعمال اور دعائیں تو وہاں جا کر رک جاتی ہے، پھر اس کو ملائے اعلیٰ میں اٹھائی جاتی ہے، اس کو سدرۃ المنتہا کہا جاتا ہے۔ تو وہاں پر آپ علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل صورت میں دیکھا۔ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ لَقَدْ رَآ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ۔ یہاں پر اس واقعے کو بیان کیا گیا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل و صورت میں دیکھا، اور پھر وہاں اس سدرۃ المنتہا کے قریب جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے، تو آپ نے جنت کو بھی دیکھا، جنت کی سیر فرمائی۔ فرماتے ہیں کہ جب میں جنت کے قریب پہنچا تو وہاں سے خوشبودار اور ٹھنڈی ہوائیں آ رہی تھی، اندر داخل ہوا تو اس کے اوپر گنبد موتیوں کے بنے ہوئے تھے، اس کی مٹی مشک کی تھی، اس کی گھاس زعفران کی تھی، اور اس کی ایک اینٹ سونے کی اور ایک اینٹ چاندی کی تھی، اور شاندار طریقے سے جنت کو سجایا گیا تھا۔ پھر آپ کو جہنم کی سیر کرائی گئی تو جہنم کے قریب سے گزر رہے تھے تو ایک قوم کو دیکھا کہ وہ اپنے ناخنوں سے اپنے چہروں اور جسموں کو نوچ رہی تھی۔ جبرائیل امین نے بتلایا کہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی غیبتیں اور برائیاں کرتے تھے، ان کو یہ سزا ہو رہی ہے۔ پھر اور آپ آگے چلے تو آپ نے دیکھا کہ ایک شخص کھڑا ہے اور وہ پتھر کھا رہا ہے۔ جبرائیل امین نے بتلایا کہ یہ آپ کی امت کے سود خور ہیں، لون لینے والے ہیں، بیاج کھانے والے ہیں، جن کو یہ سزا ہو رہی ہے۔ اور آگے چلے تو دیکھا کہ ایک شخص نہر کے اندر پانی کے اندر ہے اور ایک شخص نہر کے باہر ہے اور پتھر اٹھا کر اس کو مار رہا ہے، اور وہ پتھر اس کا سر کچل دیتا ہے اور پتھر لڑک کر واپس آتا ہے، پھر مارتا ہے اور اس کا سر ویسا ہی ہو جاتا ہے، پھر کچل جاتا ہے۔ فرمایا کہ یہ آپ کی امت کے بے نمازی ہیں جو نماز میں سستی اور غفلت کرنے والے تھے۔ اور آگے چلے تو آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کے جسموں پر کپڑے نہیں ہیں، چچھڑے لپٹے ہوئے ہیں اور زری اور زقوم کھا رہے ہیں، یعنی کانٹے دار پھل اور پتھر کھا رہے تھے۔ حضرت جبرائیل امین نے بتلایا کہ آپ کی امت کے مالدار لوگ ہیں جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ ایک ہانڈی رکھی ہوئی ہے جس میں حلال اور پاکیزہ گوشت رکھا ہوا ہے، دوسرے ایک ہانڈی رکھی ہوئی ہے جس میں حرام اور بدبودار گوشت رکھا ہوا ہے۔ تو لوگ بدبودار گوشت کو کھا رہے تھے،
حلال گوشت کو نہیں کھا رہے تھے۔ جبرائیل امین نے بتلایا کہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اپنی حلال اور پاکیزہ نکاح والی بیویوں کو چھوڑ کر اجنبی عورتوں سے تعلق قائم کرتے تھے، ان کے ساتھ شب باشی اور بدکاری کرتے تھے۔ یہ ان لوگوں کی مثال ہے۔ پھر آپ آگے چلے تو دیکھا کہ ایک شخص ہے جس کے پاس لکڑیوں کا گٹھڑ ہے، اٹھایا نہیں جاتا، اس کے باوجود بھی لکڑیاں جمع کر رہا ہے۔ فرمایا کہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی امانتیں لے لے کر کھا جاتے ہیں، ان کے حقوق ادا نہیں کرتے، یہ اس کی مثال ہے۔ آگے چلے تو دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کے ہونٹوں کو لوہے کی قینچیوں سے کاٹا جا رہا ہے، کاٹا جا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ آپ کی امت کے واعظین اور مقررین ہیں، یعنی یقولون ما لا تفعلون کے مصداق ہے کہ لوگوں کو اچھی کاموں کا حکم تو کرتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے، خود عمل نہیں کرتے، یہ ان لوگوں کو یہ سزا دی جا رہی ہے۔ اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اس طرح آپ نے جنت اور جہنم کی سیر فرمائی، یہاں تک کہ آپ مقام صریف الاقلام میں پہنچے، پھر وہاں سے آپ اور آگے بڑھے یہاں تک کہ بارگاہ خداوندی میں پہنچے، عرش الہی تک پہنچے، اللہ تعالیٰ سے گفتگو ہوئی، ملاقات ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو واپسی میں 3 تحفے عطا فرمائے۔ ایک 50 نمازیں عطا فرمائی، نمبر 2 خواتین سورہ بقرہ یعنی سورہ بقرہ کی آخری آیت عطا فرمائی، اور تیسری یہ بات فرمائی کہ آپ کی امت کا جو بھی مسلمان بندہ ذرہ برابر ایمان کو بچا کر میرے پاس لائے گا تو میں اس کو ہمیشہ جہنم میں نہیں رکھوں گا بلکہ جنت میں داخل کر دوں گا، بس شرط یہ ہے کہ مرتے وقت اس کا ایمان باقی رہنا چاہیے، میں اس کو جنت میں داخل کر لوں گا۔ اس طرح آپ واپس آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، موسیٰ علیہ السلام نے نمازیں کم کروانے کا حکم دیا، جیسا کہ آپ جانتے ہیں 5 نمازیں باقی رہیں، لیکن غیب سے آواز آئی کہ نبی آپ کی امت پڑھے گی 5 نمازیں لیکن میں 50 نمازوں کا ثواب ادا کروں گا۔ ہمارے حکم میں اور ہمارے فیصلے میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، لا تبدیل لکلمات اللہ۔ اس طرح آپ آسمانوں سے ہوتے ہوئے پھر واپس مسجد اقصیٰ پہنچے، وہاں سے براق پر سوار ہو کر مسجد حرام پہنچے، اور صبح میں آپ نے یہ واقعہ لوگوں کو بیان فرمایا۔ اس واقعے سے ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ ایک یہ ہے کہ معراج یہ حق ہے، معراج کا واقعہ سچا ہے، ہمارے دل میں یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیداری کی حالت میں یہ واقعہ اور یہ سفر نصیب ہوا تھا، یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ دوسرا سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ جہنم کو دیکھتے ہوئے جو مختلف قسم کے گناہوں کی سزائیں آپ نے دیکھی ہیں ان گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تیسرا سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے احکامات تو فرش پر عطا فرمائے لیکن نماز جیسا حکم عرش پر بلا کر اللہ نے عطا فرمایا، تو ہمیں 5 وقت کی نماز کا اہتمام روزانہ کرنا چاہیے، اگر چھوٹ جائے تو قضا کر لینی چاہیے لیکن نماز نہیں چھوڑنی چاہیے۔ چوتھا سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواتین میں سورہ بقرہ یعنی سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں عطا فرمائی اللہ تعالیٰ نے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے گناہوں کی معافی کی بھی دعا رکھی ہے اور دنیا کی آفتوں اور مصیبتوں سے بچنے کی بھی دعا رکھی ہے، تو ان دعاؤں کا اور ان آیتوں کے پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، خاص طور پر رات کو سوتے وقت یہ 2 آیتیں پڑھ لینی چاہیے۔ 5واں سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، ہم ایمان والے ہیں تو ہم دنیا میں ایسی زندگی گزاریں، ایسے اعمال کریں کہ مرتے وقت ہمارا ایمان باقی رہے، کیونکہ ہوتا ہے کہ مرتے وقت شیطان مسلمان کے ایمان کو چھیننے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتا ہے کہ آدمی کافر ہو کر غیر مسلم ہو کر مرے، اس لیے ہمیں اپنے ایمان کو بچانے کی فکر کرنی ہے، ایسی زندگی گزارو کہ مرتے وقت ہمیں کلمہ نصیب ہو جائے، ایمان کے ساتھ ہم آخرت میں چلے جائیں تاکہ اللہ ہمیں ہمیشہ کی جنت میں داخل کر دے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔